جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زور ہدایت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زور ہدایت میجر جاوید سید صاحب اور عثمان علی جعفری کے ساتھ۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، رمضان تو ظاہر ہے گزر ہی گیا ہے، اب عید سر پر ہے اور عید پیکج کی بات کر رہے ہیں، فطرانے کی بات کر رہے ہیں۔ بیسیکلی پیکج تو ایک بہانہ ہوتا ہے، ہم فقط بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، کس طرح سے اس موقع پر، جب عید کے پر مسرت موقع پر ہمیں غریبوں کو کس طرح سے اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ اگر ہم 2 جوڑے بناتے ہیں تو ہمیں 1 جوڑا بنانا چاہیے اور 1 جوڑا اس غریب کو دینا چاہیے جس کے پاس پہننے کو نہیں ہے۔ اور میجر صاحب نے جیسا کہ کہا کہ انہوں نے تو جوڑا بنایا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے اس جوڑے جو بنانا تھا وہ بھی غریب کو دے کر آئے ہیں۔ تو یہ باتیں صرف کرنے کی نہیں ہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہوگا، بلکہ کتنی احادیث ہم نے بیشتر آپ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ شیئر کی ہیں کہ کتنا ثواب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کا۔ اور اس کے بعد میجر صاحب جو بھی ہم کھانے پینے کی بات کر رہے تھے بریک میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ بھوکے کو کھانا آپ کھلا رہے ہیں۔ کیا اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو سب پتہ ہے، سب پتہ ایسا یعنی میں قبلہ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں یا جمعہ کی نماز کے وقت وہاں پہ مولانا جب یہ شروع کرتے ہیں نا کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ یہ کرنا نیکی ہے، یہ کرنا نیکی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں قبلہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کرنا نیکی ہے، آپ ہمیں لیکچر یہ دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ واہ، جانتا ہر بندہ ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کیا ہے، جانتا ہر بندہ ہے کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ اتنی نیکیاں ہیں جتنے اس کے سر کے بال ہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ کسی بیوہ یا یتیم کی مدد کرنا کتنی نیکیاں ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ دینا، خمس دینا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ سب ہر بندہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، مگر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی شیطان روک لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی یہ بھی میں کسی وقت بیٹھا ہوا ہنستا ہوں کہ ہنسی آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ واہ واہ واہ، کہ ہر چیز میں، ہر بات میں، حالانکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، جانتے ہیں یہ بری بات ہے، پھر بھی کرتے ہیں۔ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میجر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ باقی ایسے ہے نا تو ٹیلی فون انٹرنیٹ پہ گئے فارم فل کرنے سے بندن دا وہ چلتا نہیں، ہو کلک نہیں ہوندا۔ 14 پاؤنڈ بندھن والے فارم کیا کہا آپ نے؟ فارم بھرنا ہے، چل نہیں رہا؟ نہیں ایسے فارم فل کرنا چاہتے سی بندن دا، وہ کلک نہیں ہو رہا، وی کانٹ گیٹ تھرو اٹ۔ کلک نہیں ہو رہا؟ ہاں جی۔ اچھا جی، کیوں؟ آپ 3 weeks 2-3 weeks سے؟ نہیں جی، نہیں it's working, there's something wrong with your computer then. No, we've tried other computers, it's still the same. We'll check it after the program, but other people are getting registered. Alright, thank you. میجر صاحب جب ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہم بندہ نہیں کر رہے۔ ہاں اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ایک اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا ڈسکلیمر۔ ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوا مجھے یاد آ گیا، بندھن کا ڈسکلیمر میں دے دوں۔ دیکھیں ہمارا کام یہاں پہ ہدایت پہ آپ کو انفارمیشن دینی ہے، میچ کرنا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بچہ ہے، اس کی یہ ایجوکیشن ہے، اس کی یہ فوٹو ہے، اس کی یہ جاب ہے، اس کی یہ ہائٹ ہے، اس کی یہ فیملی ہے۔ پھر آپ اگر ان کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، آپ آپس میں ایگری کر لیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو پاس کر لیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری وہاں پہ ختم ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کل اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ناکامی ہوتی ہے تو آپ ہمیں مت پکڑیے گا اور ہمیں مت بد دعائیں دیں۔ ہم یہ کام فی سبیل اللہ فری کر رہے ہیں۔ وہ جو 14 پاؤنڈ لیے جا رہے ہیں آپ سے، وہ جو ٹیلی فون کالز اور یہ اور وہ اور فارمز اور فوٹو پرنٹ کرو اور یہ کرو، وہ اس کے لیے لیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اسے ایک نیکی کا کام سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، مگر اس کی کسی قسم کی ذمہ داری ہم اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچے وہ ویریفائڈ انفارمیشن ہو، اس میں کوئی غلط بیانی نہ ہو، مگر جب سب کچھ
آپ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دے دی جاتی ہے، آپ آپس میں میٹنگز کر لیتے ہیں، آپ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، فیصلے کے بعد آپ شادی کر لیتے ہیں. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یعنی آپ سب خود عاقل ہیں، بالغ ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اپنا میک شور کیجئے جو بھی آپ نے ویریفیکیشنز کرنی ہے، جو بھی آپ نے تسلی کرنی ہے وہ پہلے کر کے پھر رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ کامیاب ترین شادی ہو، ہماری دعائیں ہیں، مگر پھر بھی کسی قسم کی ہم ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں گے. بالکل. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم. چلیں جی، میرا خیال ہے یہ میرے خیال میں وہ ٹیلی فون سے سننا چاہتے تھے، ٹی وی سے سن لیں گے بعد میں. اچھا جی، پتہ نہیں ہولڈ پہ تھے یا جا چکے ہیں. واللہ عالم. بہت اچھی بات کی کہ شادی ہم کرا رہے ہیں یا ہم صرف میچز کرا رہے ہیں، آپ نے انویسٹیگیشن باقی خود کرنی ہے. اگلے کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم. ہلو، ابھی میں ٹی وی نہیں دیکھ رہا. کون سا پروگرام چل رہا ہے ابھی؟ جی، ٹی وی پہ جو پروگرام چل رہا ہے اسے کہتے ہیں ظہر ود ہدایت. ایک ہوتا ہے نا وہ کیا شادی کا بندھن، وہ پروگرام کب سے شروع ہے؟ بندھن فرائیڈے کو ہوتا ہے. جمعہ کو بندھن شادی والے پروگرام. جی جمعہ کو ہوتا ہے. اوکے سر. اوکے، تھینک یو. جزاک اللہ، شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اسی لیے کال نہیں آ رہے تھے میرے خیال میں مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں کوئی رول لگانا پڑے گا ورنہ اچھا بڑا زور ہدایت وہ بندھن میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے. وہ بندھن کی طرف آ گیا اور لوگ اسی لیے نہیں فون کالز کر رہے کہ یہ تو بندھن کا پروگرام ہو رہا ہے. بھائی یہ زور ہدایت ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ میں ویسے صحیح بات ہے، حقیقتاً لکھا ہوا نہیں ہے پیچھے کہ یہ زور ہدایت ہے، یا ویسے یہ ٹائم تو زور ہدایت کا ہے. بندھن تو جمعرات کو شام 6 بجے ہوتا ہے. بہرحال میں ابھی سمجھ گیا کہ لوگ کال کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرور بندھن کا پروگرام، اور بیچ میں ہم نے شادی کی بات بھی کر دی. اب تو وہ ڈسکلیمر تھا بھائی، شادی کی بات والا ڈسکلیمر جسے کہتے ہیں نا، وہ ڈسکلیمر تھا کہ ہم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ساری ذمہ داری اللہ نہ کرے کوئی بات خراب ہو تو ہم پہ نہیں آنی چاہیے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اپنی پوری ویریفیکیشن، اپنی پوری تسلی آپ لوگوں نے کرنی ہے. اس کے بعد ہاں یا نہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. شادی کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہم صرف ملاپ تک جو ہے میٹنگ تک ہم ذمہ دار ہیں. اس کے آگے جو ہے فیصلے کرنے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری. اور میٹنگ میں بھی ہم ہی ریڈی کرتے ہیں دونوں طرف کو کہ جی آپ ایک دفعہ مل لیں. تصویر سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک دفعہ آپ ریڈی ہو کے آپ مل لیں اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا کہ اگر دونوں پارٹی سمجھ میں آ جائے تو پھر فیصلہ آپ کا ہے. جی ہاں. بہرحال اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، سٹاپ کر دیتے ہیں. نو مور بندھن. ہمیں بات کرنی ہے ابھی یہ عید پیکج پہ. تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کے بچے انشاءاللہ بہترین عید منائیں گے، بہترین کپڑے پہنیں گے، بہترین جوتے پہنیں گے، بہترین کھانے کھائیں گے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوتا رہے. مگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت لوگ اوپر گئے ہیں. یہاں کی یو کے کی جو میری 30-35 سالہ وہ ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان سے آئے ہیں، محنت کی ہے، بہت اوپر گئے اور پھر ظلم سے نیچے گر گئے. اوپر ٹک کے وہاں پہ نہیں چلے. اور آپ یقین جانو کہ اس میں نے نوٹ کی کہ ہر وہ بندہ جو اوپر تو جاتا ہے اور پھر گرتا ہے، اس میں 2 نقص میں نے پائے. اچھا. پہلا نقص یہ تھا کہ وہ جو اوپر چلا گیا اس میں غرور آ گیا. اللہ اکبر. اور دوسرا نقص میں نے اس میں دیکھا
کہ وہ اتنا لالچی ہے کہ کسی مسکین کو 10 پیسے دینے کو بھی تیار نہیں ہے. مگر جو لوگ ان کے مقابلے میں دیکھے کہ اوپر گئے اور ابھی تک وہاں پہ ہیں بھی اور اوپر جا رہے ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اس مال میں سے دوسروں کو خرچ کرتے ہیں اور مدد دیتے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھیے, ایک دفعہ اس فارمولے کو ٹرائی کر کے تو دیکھیے, ایک دفعہ اپنے پورے یقین کے ساتھ کسی یتیم یا مسکین کو 10 پاؤنڈ دے کے تو دیکھیے کہ اس کے بدلے میں آپ پہ کتنی عنایات, کتنی رحمتیں جو ہیں وہ برسیں گی. کالر کو شامل کرتے ہیں. میجر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن یہ معلوم کرنا تھا, میجر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, اس دفعہ اس سال کتنے پرائز ہے اس کی, پیسے کتنے ہیں فطرانے کے؟ فطرانے کے 5 پاؤنڈ ہیں پر پرسن. اوکے ٹھیک ہے جی. اچھا تو جو آپ جو آج جو کلیکشن کر رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں لکھا ہوا نہیں ہے کچھ یہاں پہ سامنے؟ نہیں, یہ اپیل تو نہیں ہم کر رہے تھے, ویسے بتا رہے تھے. اسلامک تھاٹ کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے میرے پاس. وہ اسی میں جمع کرانے ہوتے ہیں. جتنے بھی یہ جو ہے چیریٹی پروگرامز ہیں, جتنے بھی یہ جو ہے اس قسم کے پیسے جو غریبوں کی مدد کے لیے دیے جاتے ہیں, وہ اسلامک تھاٹ کا سیپریٹ اکاؤنٹ اسی لیے ہے. ہدایت کو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہدایت سے پیسے نکلواتے وقت ہمیں ہر چیز پروو کرنا پڑتی ہے کہ یہ کیوں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آیا ہے. لیکن جو میں نے اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کیا ہوا 14 پاؤنڈ کا ہدایت کے ساتھ, وہ بھی میں اسی میں دیتا ہوں. آپ کے جاتے ہیں جو تھاٹ کا آئی تھنک وہ نہیں, وہ اس میں جاتا ہے شاید, وہ جو سوسائٹی کا آپ کا نہیں, آپ نے اگر ہدایت کے نام کا اسٹینڈنگ آرڈر کیا ہوا تو وہ اسلامک تھاٹ میں نہیں جائے گا کبھی بھی. نہیں, وہ جو دوسرا آپ کا سوسائٹی, ایک سوسائٹی اکاؤنٹ بھی ہے نا. جی ہاں, ہدایت ویلفیئر سوسائٹی, ہاں اس میں جاتا ہے وہ. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. مگر یہ جو چیریٹی پروگرامز کے ہیں نا, چیریٹی جو آپ ہدایت کو دیتے ہیں وہ ہدایت ویلفیئر سوسائٹی فائن, مگر جو آپ چیریٹی کے لیے دیتے ہیں وہ اسلامک تھاٹ میں دینے چاہیے. اب اسلامک تھاٹ آپ کے ویب سائٹ پہ ہے اس کا اکاؤنٹ؟ جی ہاں ہے, پورا ویب سائٹ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے دے دوں گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. وہاں سے لے لیں. اور بہت شکریہ کال کرنے کا. اس وقت ہم بیٹھے ہیں وہی میجر صاحب کی بات کے, ہم اکاؤنٹ لگا کے کوئی چیریٹی اپیل نہیں کر رہے, ہم صرف آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ نے جمع کرانے ہیں پیسے. انشاءاللہ میجر صاحب آپ پروگرام تو لے کر آئیں گے اس کا. جی انشاءاللہ. بالکل. کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں ابو الحسن بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی بھائی, جی بات کیجیے. جی میں آپ کے ماشاءاللہ سے کافی پروگرامز دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. جی, اور یہ آپ کے میں نے دیکھے ہیں کہ پروگرام جو آپ نے مثالی بیوی, مثالی شوہر کے بھی پروگرام میں نے کیے تھے. جی جی, آپ لوگ کیے تھے, بہت اچھے لگے ماشاءاللہ, زبردست. بہت آپ کا شکریہ. اور آپ کو میں جو ہے یاد ایڈوانس میں دینا چاہتا ہوں. شکریہ, جزاک اللہ. اور ابھی تو کیا بولتے ہیں, میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کا یہ ہدایت چینل اور آپ سب لوگ, آپ کی پوری ٹیم, انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت زبردست آپ کام کرتے ہیں, بڑا دل خوش ہوتا ہے میرا. بہت شکریہ. تو میں کعبے میں جا کے حرم کے سامنے انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا. بالکل اسپیشل دعا کیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. آپ بھی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میرے صاحب آپ پاکستان گئے ہوئے تھے, ہم نے یہاں بڑے بڑے ٹاپک رکھے تھے پیچھے, اب آپ آ گئے تو اب آپ کے ساتھ رکھیں گے 3 دن. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. 3 دن ہے نا انشاءاللہ, تھرسڈے وینسڈے اور تھرسڈے آپ کے ساتھ ہی 2 ٹاپک ہم لے کر آئیں گے ہمارے ذہن میں. ناظرین ضرور وہ پروگرام دیکھیے گا, کیونکہ جو میجر صاحب کا جو تجربہ ہوتا ہے اور جو واقعات اور تجربات ہوتے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہوتے ہیں. اب مجھے میری بیوی سے مار تو نہیں پڑوانے والی؟ اللہ کرے آپ کو مار پٹے, آج ہی مار پٹے. بھابھی آج ضرور ماریے گا. اب میں باتیں کرتا ہوں کھری, میں باتیں کرتا ہوں سچی. جی جی, تو کھری اور سچی باتوں میں مثالی بیوی یا مثالی ہسبینڈ والی بات نہ مجھ سے کرنا, کیونکہ مثالی بیوی یا مثالی ہسبینڈ وہ پاک ہستیاں تھیں جو دنیا سے چلی گئی. ابھی ہم وہ جو ڈھونڈتے ہیں نا
کہ یہ جی ہینڈسم بھی ہونا چاہیے, یہ ایجوکیٹڈ بھی ہونا چاہیے, یہ باڈی بلڈر بھی ہونا چاہیے, یہ سنگر بھی ہونا چاہیے, یہ ڈانسر بھی ہونا چاہیے. یہ فلموں میں ایسے مثالی ہسبینڈ ملتے ہیں, ریئل لائف میں کوئی نہیں ہے, بہت کم ہے. اور انفارچونیٹلی آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے مثالی ہسبینڈ کی جو باتیں مثالی بیویاں بھی جو ہیں, میں نے کہا نا کہ وہ پاک ہستیاں تھی, چلی گئی, مثال ان کی دی جا سکتی ہے. آج کے دن صرف اگر بیوی آپ کی وفادار ہے تو یہ ایک خوبی ہی اتنی ہے بہت ہے کہ یہ ہر چیز کو کور کر دیتی ہے. بہرحال مجھے اس ٹاپک پہ آپ نہ لائیے گا, لے آؤں آپ کو مثالی بیوی. چلے آپ اپنے خیالات کا تھوڑا سا اظہار کر دیں. میں کہوں گا مثالی بیوی میری بیوی ہے. تو آپ کو گھر جانا ہے نا. نہیں وہ نہیں ہے. مثالی بیوی آپ کی عزت کی محافظ ہونی چاہیے. واہ ماشاءاللہ. مثالی بیوی آپ کی اولاد کو ایسے ٹرینڈ کرے کہ آپ کو اپنی اولاد پہ فخر ہو. واہ. مثالی بیوی یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھایا, کھانا اسے وقت پہ کھا لینا چاہیے. میاں اگر 2 بجے تک نہیں آ رہا تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیچاری بھی بھوکی بیٹھی رہے. مثالی بیوی یہ نہیں ہے. مثالی بیوی, میں نے آپ سے کہا کہ میری نگاہ میں مثالی بیوی وہ ہے کہ جو اپنے میاں کی عزت کی حفاظت کرے. جوان تھا, بیلجیم میں کاروبار تھا, بیوی مجھے وہاں پہ فون کرتی ہے گھر میں آٹا نہیں ہے. اچھا. میں غصے سے جھڑکنا شروع ہو گیا کہ گاڑی آپ کے پاس ہے, پیسے آپ کی جیب میں ہیں, آپ کو پتہ ہے آٹا کہاں سے ملتا ہے, جا کے لے آؤ. اس کا جواب یہ تھا, آنیسٹلی یہ اس کا جواب تھا, اس نے کہا جن عورتوں کے میاں گھر نہیں ہوتے اگر وہ بازاروں میں پھرتی نظر آئیں تو لوگ شک کرتے ہیں. اللہ اکبر. حقیقت. لہٰذا آٹا آپ نہیں منگوانا ہے. کیسے منگوانا ہے؟ میں نے اکیلے بازار نہیں جانا. یہ ہے مثالی بیوی. حالانکہ ہم جھگڑتے بھی ہیں, لڑتے بھی ہیں, مگر زیادہ جھگڑے میں بیوقوف کی وجہ سے ہوتے ہیں. فوجی تھا نا, سمجھ سکتے ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو جانتے ہیں. ہاں فوجی تھا نا. بہرحال, اور ابھی جب اپنی بچیوں کو دیکھتا ہوں اور ان کی کامیابیوں کو دیکھتا ہوں تو ابھی جی کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو سیلوٹ کروں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی بیوی کو یہاں بلاؤں. ارے اللہ کا نام, ایسے نہ کرنا, میرا دل چاہتا ہے ایسے نہ کرنا. میرا جو بھرم بنا ہوا ہے وہ نہ کھول دے, اور وہ بھی سچی باتیں کرتی ہے سیدھی. دل کرتا ہے ان کو یہاں بلاؤں اور ان کو بولوں کہ جی مثالی شوہر کی بات کر. آپ نے مثالی بیوی کی تو بات کر دی, ابھی آپ مثالی شوہر پہ بھی ڈالتے نظر. نہیں, میں نے تو کہا ہے نا کہ میری نگاہ میں مثالی شوہر سب سے بڑی بات جو ہے وہ وفاداری ہے. وفاداری سب سے بڑی بات جو ہے شوہر میں, میاں میں, وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری ہے. لیکن آج کل اس دور میں کیوں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے میجر صاحب؟ یہ انفارچونیٹ ہے, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں صرف پیسے کی ویلیو رہ گئی ہے اور کسی چیز کی. آپ یقین جانو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو جو 30-35 سال بزنس کیا ہے اس میں آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے انہیں زمین پہ کیڑے کی طرح رینگتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ سوچا منصوبہ, میں نے ایسے کیا. حالانکہ قرآن پاک میں بھی ہے اور ویسے بھی ہم سنتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں دے کے بھی آزما رہا ہوں اور لے کے بھی آزماؤں گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں مل رہا ہے تو یہ ہم بہت کلیور ہیں, اور جب ہم گر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی قسمت ہی ایسی تھی, پھر ادھر بلیم کرتے ہیں. قسمت پہ چلے ہاں, مثالی شوہر میری نگاہ میں وہی ہے کہ جو اپنے گھر, اپنے بچوں اور اپنی بیوی سے وفادار ہے. اور وفاداری میری نگاہ میں یہ نہیں ہے کہ پیسے دے دیے اور وہ, یعنی کمپلیٹ وفاداری. کمپلیٹ وفاداری, بالکل. اور ناظرین بڑا اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ہم عید پیکج سے جو ہے بندھن میں گئے, بندھن سے اب ہم میاں بیوی بھی چلے گئے, واپس ہم عید پیکج پہ ہی آ جاتے ہیں کہ یہ پروگرام بیسیکلی ہم اپیل نہیں کر رہے, جو ہم نے آپ نے کہا کہ اکاؤنٹ نہیں لگایا ہوا, ہم اپیل نہیں کر رہے, ہم آپ کو صرف ایک اویئرنیس دے رہے ہیں کہ عید پیکج ظاہر ہے جس طرح سے بھرپور طریقے سے آپ نے رمضان میں سپورٹ کیا ہے,
آپ کو بلکہ ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. رمضان کی بات نہیں, ہمیشہ آپ نے فیملیز کو سپورٹ کیا ہے, اسلامک تھاٹ پر ہمیشہ ہدایت پہ آپ نے بھروسہ کیا ہے. تو اس بار بھی عید پہ جو ہے آپ ضرور بھرپور طریقے سے ان بچوں کو, جن کو میجر صاحب مل کر آ رہے ہیں, ان فیملیز کو جن کو میجر صاحب دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آ رہے ہیں, بھرپور طریقے سے آپ جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے. تھوڑا دینے میں شرمائے نہیں, نہ دینے سے کم دینا بہتر ہے. بالکل, یہ مولا علی کا فرمان ہے. بالکل مولا کا فرمان ہے کہ نہ دینے سے کم دینا بہتر ہے. تو ضرور دیں, اور نہ دینا تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر مولا علی کہتے ہیں کہ اگر میرے شیعوں کو پہچاننا ہے تو 2 خوبیوں سے پہچانو. ایک نماز کے وقت کی پابندی, اور دوسری مال سے مدد سے دوسرے جو ہے مومنین ان کی مدد کرنا. یہ 2 خوبیاں اگر نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے دور رہو. یہ مولا کا فرمان ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو کہ کون صبح اٹھے, کون وضو کرے, کون نماز, مگر یہ دوسری وہ ہے کہ کم از کم 50% مارکس تو مل رہے ہیں, فیل تو نہیں ہو رہے نا. 2 میں سے اگر ایک پیپر آپ پاس کر رہے ہیں تو 50% مارکس آپ کے ہیں. اور بڑا آسان ہے یورپ, امریکہ, کینیڈا میں رہنے والوں کے, بلکہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے, کہ اپنی کمائی میں سے سال میں 1 دفعہ یہ یتیموں کا خیال کر دینا کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے. میرے پاس ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی ہے کہ میجر صاحب کو سلام, لیکن ہو سکے تو پلیز کسی دن مسز میجر کو آپ پروگرام میں لے کر. ارے آپ نے یہ چھیڑ دیا, میری بیوی جو ہے میں پروگرام کے بعد ہی فون کرنے والی ہوں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر میں نے آپ سے کہا کہ میری بیوی کی ڈے 1 سے جس دن ہماری شادی ہوئی تھی اور ہمارے یہاں پہلی بچی پیدا ہوئی, ہم نے اپنے کام ڈیوائیڈ کر لیے. میں نے کہا جی باہر کی ساری ذمہ داریاں میری بیوی نے آج تک مجھے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا بزنس کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, کہاں سے بل جمع کرایا نہیں کرایا, کبھی نہیں پوچھا. اور گھر کی ذمہ داری بیوی کی, بچوں کو تیار کرنا, بچوں کو خود اسکول لے کے جانا, بچوں کو یونیورسٹی تک, یہ نہیں کہ یہ چھوٹے بچے اسکول والے, کہ خود یونیورسٹی تک لے کے جانا, خود انہیں واپس لے کے آنا, اور یہ وہ آج تک نبھا رہی ہے. ماشاءاللہ آپ کی 2 بیٹیاں ڈاکٹر بھی ہیں. جی ہاں, ماشاءاللہ سے ساری پروفیشنل ڈگریز. ایک جو ہے ابھی اس نے لاء میں ماسٹرز کیا ہے اور پروفیشنل سالیسیٹر ہے, مگر وہ ٹرائی کر رہی ہے اپلائی کرنے کے لیے فار دی ہائر. اور ایک میری بچی جو ہے وہ ماشاءاللہ زونل ڈائریکٹر مائیکل پیج ہے. ماشاءاللہ. اور مائیکل پیج وہ ہیں جو پروفیشنلز کو ہائر کر کے آگے سپلائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ بچیوں اور داماد کی طرف سے میں بہت سکھی ہوں, مولا کا کرم ہے مجھ پہ. ایک میرے لیے مصیبت آ گئی ہے. ابھی کیا میسج آیا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی پروگرام میں لائیں. چلے آپ مجھے گھر میں بٹھائیں گے اور ان کو بھی گھر میں بٹھائیں گے, بہتر ہے کہ ہم کسی کو نہ بلائیں. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, اور آپ کوئی لاسٹ میسج دیں جلدی سے. اچھا سا نہیں, اچھا سا میسج تو یہی ہے کہ یقین جانو یہ جو 5 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ کی کسی بے کس نادار یتیم کی آپ مدد کریں گے عید پیکیج میں, اس کے بدلے آپ کو کیا ملنے والا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس کو ذرا سچے دل سے, آرام سے, سکون سے بیٹھ کے سوچیں, اور پھر اگر آپ کنونس ہو جائیں تو اس پروگرام میں ضرور حصہ لیں, اور ان لوگوں کو اپنے اس خوشحالی میں مت بھولیے. مولا پنجتن پاک نے آپ پاکستان میں ہوتے تو خدا جانتا ہے کہ کس حال میں ہوتے, مگر آپ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں, یہاں پہ کامیاب ہیں, یہاں پہ کوئی بھوک نہیں ہے آپ کو. اپنے بھوکے بہن بھائیوں کو وہاں پہ ضرور یاد رکھیے گا, اور اس جو ہم نے آپ کو کہا ہے عید پیکیج, اس میں ضرور حصہ لیں. بالکل. اور اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور اسی میسج کے ساتھ کہ ضرورت مندوں کو, جو بھی مومنین و مومنات موجود ہیں پاکستان میں, ضرور ان کی ہیلپ کیجیے گا. ہر طرح سے
کم دیں لیکن دیں ضرور. اسی میسج کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر حاضر ہوں گے. کنٹرول روم میں جو ہمارے بھائی ہیں علی بھائی اور عارف بھائی, ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.